السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام. حمد و ثنا کے بعد آج ہم لوگ جس عنوان کے تحت کچھ باتیں سننے والے ہیں وہ ہے جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کردار، یا ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کا کردار. ٹھیک ہے، کیونکہ ابھی اگست 15 قریب ہی ہے، تو اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ اس عنوان پر بھی ہم لوگوں کو کیا ہے علم ہو، کیونکہ اکثریت ایسی ہے مسلمانوں کی جو اپنی تاریخ کو ہی نہیں جانتی. اور آج یہ ٹاپک لینے کی وجہ بھی ہے. وہ وجہ کیا ہے کہ دیکھیے، یہ تمام چیزیں معلوم کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہماری تاریخ ہمیں یاد رہے. پہلی چیز تو ہم مسلمانوں نے اس ملک کے لیے کیا کیا، ہمارے باپ دادا نے اس ملک کے لیے کیا کیا، یہ تاریخ بھی ہمیں یاد رہے. پھر اسی طرح آنے والی نسل بھی ان چیزوں کو یاد رکھے، ورنہ تاریخ میں ابھی بھی کئی چیزیں ایسی ہیں جو مسلمانوں کو بھی نہیں معلوم، غیر مسلموں کو تو دور کی بات، مسلمانوں کو بھی نہیں معلوم کہ جنگ آزادی میں کیا ہوا تھا، مسلمانوں نے کیا قربانیاں دی تھی. تاریخ مٹانے کی کوشش ہوتی ہے اور وہ چیزیں بیان کرنے کی کوشش ہی نہیں ہوتی. کتابوں میں بھی وہ قربانیاں لکھی ہوئی نہیں ہے. اس لیے اب ہم مسلمانوں کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم وہ تاریخ یاد دلائیں، آنے والی ہماری نسل بھی اس تاریخ کو یاد رکھے. ہمارے مسلمانوں کی قربانیاں کیا ہے اس ہندوستان کے لیے، ہاں ہمیں بھی یاد رہے. پھر اسی طرح تاریخ کو کوئی مٹا نہ سکے. اور پھر اس ملک کے فرقہ پرست لوگ، اسلام کے دشمن یا مسلمانوں کے دشمن، جو اس ملک ہندوستان سے مسلمانوں کو نکالنے کی جو باتیں کرتے ہیں، ان کا یہ خواب ہی رہ جائے. اس لیے کہ ہمیں ہماری تاریخ یاد ہو. ہم کیا کریں اس ملک کو ہمیں ہی اگر پتہ نہیں ہے تو پھر ہم کسی کو جواب نہیں دے سکتے. اسی لیے تو نعرے لگانے والے لگاتے ہیں کہ ہم کو اس ملک سے نکالا جائے گا، اور اس کی وہ لوگ کوششیں کر رہے ہیں. تو بہرحال یاد رکھو، 1947 میں ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ ملک ہندوستان آزاد ہوا. اس سے پہلے انگریزوں کے ہاتھوں میں تھا. ٹھیک ہے، تو یہ ملک جب 1947 میں آزاد ہوا تو وہیں سے آزادی کی جشن منائی جا رہی ہے ہر سال. اور ابھی 75واں آزادی کا جشن کچھ ہی دنوں کے بعد انشاءاللہ لوگ منانے والے ہیں. تو اب یہ جو ہمارا ملک ہندوستان ہے جب آزاد ہوا تو اس میں صرف اب جو ہندوستان ہے اتنا ہی نہیں تھا، بلکہ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، یہ سب مل کر تھے اس وقت یہ ملک آزاد ہوا. انگریزوں کے ہاتھوں میں تقریباً 200 سال جو ہے نا یہ ملک ان کے ہاتھوں میں تھا. تو اب ہم لوگ آج جتنے بھی لوگ یہ جو بیان کرتے ہیں، یعنی ملک کے ذمہ داروں کو اصل میں یہ ہونا چاہیے تھا جب سے یہ ملک آزاد ہوا ہے. لکھنے والوں کی بھی یہ ذمہ داری تھی، پھر ابھی تک بولنے والوں کی بھی یہ ذمہ داری تھی. ذمہ داروں کی اصل ذمہ داری یہ ہے کہ اس ملک کے لیے کس نے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو، کس نے کیسی قربانیاں دی، ان کی تمام چھوٹی بڑی قربانیوں کو بیان کرے. جب بھی وہ بیان کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہو رہا ہے کیونکہ تعصب اور تنگ نظری، لا علمی کی وجہ سے کچھ لوگ صرف اپنے ہی لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں،
تاکہ اس ملک پر صرف ہمارا ہی قبضہ ہو. یعنی وہ اپنے ہی لوگوں کے بارے میں بیان کریں گے، دیکھو ہمارے لوگ ہیں، فلاں ہمارے لوگ ہیں، ہم نے اس ملک کو کیا ہے آزاد کیا ہے تاکہ آنے والے دنوں میں اس ملک پر ہمارا قبضہ ہو. یہ ان لوگوں کی سوچ ہوتی ہے اور تعصب کی وجہ سے کیا ہے وہ اپنے ہی لوگوں کے بارے میں ہمیشہ بیان کرتے ہیں. اسی لیے آج بھی جتنی کتابیں ہم دیکھتے ہیں، چھوٹے بچوں کو بھی جب بھی پڑھایا جاتا ہے تو یہ ہندوستان کی آزادی میں کس کس نے کیا کیا قربانی دی، اس میں مسلمانوں کے نام نہ کے برابر ہوتے ہیں، بہت کم ہوتے ہیں، نہ کے برابر ہوتے ہیں. انشاءاللہ آج میں بتاؤں گا ایک ایک مسلمانوں کے وہ قربانیاں جو اس ملک ہندوستان کو انگریزوں سے چھڑانے کے لیے، آزاد کرنے کے لیے ہمارے باپ دادا نے، ہمارے مسلمانوں نے کیا کیا قربانیاں دی. تو بہرحال قربانی جو ہے نا سب لوگوں نے دی. جب یہ جنگ آزادی ہوئی، یعنی یہ ملک کو آزاد کرنے کے لیے جو قربانی کی بات تھی تو سب نے دی، مطلب ہندوؤں نے بھی دی، مسلمانوں نے بھی دی، پھر اسی طرح ذمہ داروں نے دی، پھر اسی طرح علماء نے دی. جس کو جیسی طاقت تھی، جس کو جیسا موقع ملا، جس کی جہاں پر چلتی تھی، جس کی جیسی حیثیت تھی، اس نے ویسی قربانی دے کر اس ملک کو آزاد کیا. اس میں صرف قربانی ایک ہی طبقے یا ایک ہی کیا ہے مذہب کے ماننے والوں کی نہیں ہے، سب لوگوں نے مل کر اس ملک ہندوستان کو آزاد کروایا انگریزوں سے. لیکن آج سب لوگوں کی قربانیوں کو کیا ہے بیان نہیں کیا جاتا. یہ سب لوگوں کی قربانیوں کی وجہ سے ہی یہ ملک آزاد ہوا. انگریز اصل میں اس ملک میں آئے تھے صرف تجارت کی غرض سے، تجارت یعنی بزنس کرنے کے لیے آئے. اس کے بعد کیا ہوا، ایک ایک علاقے کو وہ لوگ قبضہ کر رہے تھے. جب تک اورنگزیب زندہ تھے اس وقت تک انگریز اس ملک ہندوستان میں آنے کی ہمت نہیں کر سکے، کیونکہ اورنگزیب کی جو بہادری تھی، جو وہ ہوشیار تھے، جنگجو تھے، ایک قسم کے بڑے ہوشیار آدمی تھے، تو اس لیے جب تک وہ زندہ تھے انگریز اس ملک میں قدم نہیں رکھ سکا. لیکن جب 1707 میں اورنگزیب کا انتقال ہوا، 1707 میں اورنگزیب کا انتقال ہوا تو پھر اس کے بعد ہندوستان 4 ٹکڑوں میں بٹا. اچھا یہ بات بھی یاد رکھو، اب 1947 سے یہ ملک آزاد ہوا، اس سے پہلے انگریزوں کے ہاتھوں میں تھا. انگریزوں کے ہاتھوں میں آنے سے پہلے یہ ملک پر مسلمان کیا کر رہے تھے، حکومت کر رہے تھے. مسلمانوں کے ہاتھوں میں تھا پورا ہندوستان، جو کہ پاکستان، بنگلہ دیش اور انڈیا، یہ 3 کنٹری جب ایک ہی تھے تو یہ پورے ملک کو مسلمانوں کی حکومت تھی اس وقت. تو یاد رکھو اورنگزیب جب تک زندہ تھے یہ انگریز نہیں آئے اس ملک میں، لیکن ان کے انتقال کے بعد کیا ہے انگریز اس ملک ہندوستان میں داخل ہوئے، تجارت کے غرض سے داخل ہوئے. اور اس کے بعد جیسے ہی اورنگزیب کا انتقال ہوا یہ ملک ہندوستان 4 حصوں میں، 4 ٹکڑوں میں بٹ گیا. کیسے؟ مسلمان ہی حکومت کر رہے، لیکن نظام سلطنت حیدرآباد میں ہے، اور دوسری طرف بنگال میں سراج الدولہ کی سلطنت ہے، اور تیسری طرف دلی میں مغلوں کی سلطنت ہے، چوتھی میسور میں ٹیپو سلطان اور ان کے باپ حیدر علی کی سلطنت. اس سے پہلے پورے ہندوستان میں صرف اورنگزیب کی سلطنت تھی. ان کے انتقال کے بعد یہ 4 ٹکڑوں میں بڑھ گیا. مسلمان ہی آپس میں کیا ہے اس طرح 4 علاقوں میں چاروں کی الگ الگ سلطنتیں قائم ہو گئی. اب اس کے بعد انگریز آنا شروع کر دیا، دھیرے 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 کیا ہے ایک ایک علاقے کو قبضہ کرنا شروع ہوا. تو 1750 سے پہلے سے ہی جنگ آزادی شروع ہوئی. اصل میں 1750 سے پہلے کیسے؟ اصل میں ٹارگٹ انگریزوں کے سامنے مسلمان تھے. انگریز آیا اور اس پورے ہندوستان کو قبضہ کرنے کی نیت سوچ رہا تھا، لیکن ٹارگٹ کون تھے؟ مسلمان، کیونکہ پورا ہندوستان مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہے. تو اب ٹارگٹ مسلمان ہے، مسلمانوں کے علاقوں کو قبضہ کرتے ہوئے مسلمانوں کو اگر ختم کر دیں گے تو پھر کیا ہے پورا ہندوستان ان کے ہاتھوں میں آ جائے گا. اس لیے اصل ٹارگٹ اس کے سامنے دوسری قوم والا نہیں تھا، انگریز کے سامنے صرف اور صرف ٹارگٹ مسلمانوں کا ہی تھا، کیونکہ یہ پورا ملک مسلمانوں کے ہاتھوں میں تھا اس وقت. انگریز کا ایک آدمی ہے جس کا نام ہنٹر ہے، وہ خود کہتا ہے کہ مسلمانوں کے 3 کتابوں سے انگریزوں کو ڈر تھا. مسلمانوں کے 3 کتابیں وہ کون کون سی ہے؟ ایک تقویت الایمان، لکھنے والے کون؟ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ. آج بھی مارکیٹ میں یہ کتاب ملتی ہے، الحمدللہ میرے پاس بھی موجود ہے. تقویت الایمان، یہ پوری کتاب صرف توحید پر ہے.
پوری کتاب اس کے اندر قرآن اور حدیث کے ایسے دلائل ہے، صرف توحید کی ہے، اس کے اندر جنگ کرنے کے بارے میں نہیں ہے، جہاد کے بارے میں نہیں ہے، تقویت الایمان کے پوری کتاب میں شرک کے تعلق سے، توحید کے تعلق سے، شرک کیا ہے، توحید کیا ہے، ایک اللہ کی عبادت کیسے کرنا، عبادت کسے کہتے ہیں، شرک کسے کہتے ہیں، توحید، یہی تمام چیزیں ہیں۔ لیکن اس سے انگریز کو ڈر تھا، کیوں کہ جب ایک مسلمان اگر پکا توحید والا بن گیا، پکا قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کا اس نے اگر ارادہ کر لیا، مسلمان اگر شرک کو چھوڑ دیا تو پھر اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہے۔ مسلمان اگر ایک اللہ کی عبادت کرے گا تو پھر اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہے، اور جو ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے، قرآن و سنت کو مانتا ہے، اس کا جذبہ یہ ہوتا ہے کہ وہ قرآن و سنت کو نافذ کرنے کی کوشش کرتا ہے، عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے اس کو ڈر تھا تقویت الایمان کتاب سے انگریز کو۔ اور دوسری کتاب تھی ملفوظات سید احمد، تیسری کتاب تھی شرح وقایہ کی کتاب الجہاد۔ ان تین کتابوں سے انگریز اس وقت بھی ڈرتا تھا۔ تو بہرحال شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے سب سے پہلے انگریزوں کی اس چال بازیوں کو سمجھ کر مسلمانوں کو ان کی ذہن سازی کا کام شروع کیا انگریزوں کے خلاف۔ تو وہ ہے مسلمانوں کے بہت بڑے چوٹی کے عالموں میں سے ایک، وہ ہے شاہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ۔ ان کی تقریروں سے، ان کے بیانوں سے، پھر ان کی لکھی ہوئی کتابوں کے ذریعے سے کیا ہے، وہ انگریزوں کے خلاف مسلمانوں کا ذہن سازی کر رہے تھے۔ اور سب سے پہلے ہندوستان میں اس وقت فارسی زبان استعمال میں تھی، تو سب سے پہلے ہندوستان میں فارسی زبان میں قرآن کا ترجمہ کرنے والے بھی یہی تھے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ۔ اب یاد رکھو، یہ جو ترجمہ ہوا 1700 عیسوی میں ہوا۔ 1700 عیسوی میں شاہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے کیا کیا؟ قرآن کا ترجمہ، عربی زبان کی قرآن کو فارسی زبان میں سب سے پہلے ترجمہ کرنے والے شاہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ۔ ان کی پیدائش 1703 عیسوی میں ان کی پیدائش ہوئی۔ اب یہاں ٹھہر کے آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچو، اسلام جو انڈیا میں آیا، ہندوستان میں جو اسلام داخل ہوا 715 عیسوی میں، 715 میں، اور عیسوی کے حساب سے دیکھیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 570 عیسوی میں ہوئی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 570 عیسوی کیلنڈر ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں نا، اس کے حساب سے 570 عیسوی جب تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، تو اس کے بعد یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد سے اگر ہم حساب کریں تو صرف 200 سال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 200 سال بعد 715 عیسوی میں ہی اسلام انڈیا میں داخل ہوا۔ بلکہ ابوبکر صدیق، عمر، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہی کچھ صحابہ ہندوستان آئے، انڈیا آئے، تجارت کی غرض سے آئے۔ تو بہرحال یہ ایک الگ تاریخ ہے، یہ بھی انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا آنے والے دنوں میں۔ ہندوستان کی تاریخ، ہندوستان میں اسلام کیسے آیا، یہ بھی انشاءاللہ ایک ایک کر کے آپ لوگوں کے سامنے پورے ڈیٹیلز کے ساتھ انشاءاللہ میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ تو آپ یہاں ایک بات سمجھیے، 570 میں اللہ کے رسول کی پیدائش، 715 میں انڈیا میں اسلام آیا۔ اب انڈیا میں اسلام آنے کے بعد 1700 میں عربی میں جو قرآن ہے وہ فارسی میں ترجمہ ہوا۔ کا مطلب کیا ہوا؟ تقریباً انڈیا میں اسلام آنے کے 1000 سال تک یہاں پر کوئی قرآن کو سمجھ کے پڑھنے والا ترجمہ ہی نہیں تھا۔ یعنی مسلمانوں کو ایسے دور دیا گیا اسلام، یعنی قرآن اور حدیث سے، یاد رکھو اس بات کو۔ اس لیے آج یہ جتنے بھی رسم و رواج ہم دیکھتے ہیں، جتنے بھی یہ شرک اور بدعت اور خرافات ہم لوگ دیکھتے ہیں مسلمانوں کے اندر جو ہے، یہ سب کے سب کہیں نہ کہیں ہندوؤں سے آئی ہوئی ہے، ان کے طور طریقے ہیں، ان کو تھوڑا سا نام بدل کے آج مسلمان کر رہا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ وہاں پر کیا ہے، بھجن ہوتا ہے تو یہاں پر قوالیاں ہوتی ہے، وہاں پر مورتی پوجا ہے کھڑا کر کے تو یہاں پر لٹا کر خبروں کی پوجا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے آپ دیکھیں گے تو ہر چیز، چاہے چلا چھٹوی، منجا، رسم رواج، میت کے فاتحہ، یہ تمام چیزیں، یہ الگ ٹاپک ہے، تو بہرحال یہ تمام چیزیں انہی سے لی گئی کچھ نہ کچھ چیزیں ہیں۔ تو یہ سب کیوں ہوا؟ کیونکہ یہ 1000 سال یہاں پر قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھنے کو، قرآن سمجھنے کا موقع ہی نہیں ملا، ایک تو مسلمانوں کو ہندوستان میں،
سمجھ رہے نا؟ تو شاہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ علم سیکھنے کے بعد جب ہندوستان آئے تو قرآن کا ترجمہ کیا، اور ان کے بیٹے کون؟ شاہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے شاہ عبد العزیز نے پھر اردو ترجمہ کیا قرآن کا سب سے پہلے ہندوستان میں، ان کے بیٹے۔ اور انگریزوں کے خلاف جنگ کرنا ہے، آزادی کی جنگ لڑنا ہے، یہ جہاد ہے، جہاد کرو اب انگریزوں کے خلاف۔ سب سے پہلے فتویٰ دینے والے یہی شاہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے شاہ عبد العزیز تھے۔ مسلمانوں میں سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف لڑنے کے لیے فتویٰ دینے والے عالم شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، یاد رکھو اس بات کو۔ اس کے بعد پھر مسلمان کیا ہے اکٹھے ہونے لگے، پھر کیا ہے ان کا ذہن بنتے گیا انگریزوں کے خلاف لڑنے کی، پھر تیاریاں، پھر کوشش کرتے رہے، پھر علماء جو ہے نا آزادی کا درس دیتے رہے، ہر جگہ جہاں بھی عالم تھے وہ جب بھی درس دے رہے تھے اب آزادی کے تعلق سے کیا ہے مسلمانوں کو ابھار رہے اور بیان کر رہے تھے۔ اب یاد رکھو 1753 میں ایک ایک کر کے انشاءاللہ سب قربانیاں بتاؤں گا، ہمارے مسلمانوں کے سب شاید نہیں ہو سکتا ہوں گا، لیکن کچھ جو اہم ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ 1753 میں علی وردی خان نے جو سراج الدولہ کے نانا تھے انگریزوں کے خلاف اٹھے۔ کب؟ 1753۔ آزادی کب ملی ہندوستان کو؟ 1947۔ تو سنو اب یہ جو تاریخ اس لیے بتا رہا ہوں، مسلمان کب سے لڑ رہے انگریزوں سے؟ 1700 سے ہی لڑنا شروع ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ 1703 کو تو شاہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کیا ہے پیدا ہوئے، اس کے بعد علم سیکھے، اس کے بعد قرآن کا ترجمہ کیا، پھر اس کے بعد درس دینا شروع کرے، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح کیا ہے 1766 میں 1766 میں میر قاسم نے انگریزوں کے خلاف جنگ کی۔ پھر اس کے علاوہ سلطنت میسور کے نواب حیدر علی اور ان کے بیٹے ٹیپو سلطان، ان کی سلطنت کہاں ہے؟ میسور میں ہے۔ تو انہوں نے مطلب جب تک یہ لوگ زندہ تھے، یعنی ٹیپو سلطان جب تک زندہ تھے، انگریز یہ سمجھتا رہا کہ اس ملک کے اکثر علاقوں میں قبضہ کرنے کے باوجود یہ ملک ابھی بھی ہمارا نہیں ہے۔ جب تک ٹیپو سلطان زندہ تھے وہ سمجھتا تھا کہ یہ ملک ابھی بھی ہمارا نہیں ہے، ابھی بھی ہمارا نہیں ہے۔ جب ٹیپو سلطان کو شہید کر دیا گیا 1799 میں، 1799 میں ٹیپو سلطان کو دھوکے سے شہید کر دیا گیا، ان کے سیکرٹری نے بغاوت کی، اور یہ بغاوت کی بھی انشاءاللہ میں آخر میں کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ تو پھر اس کی وجہ سے جب یہ شہید ہوئے، ان کی لاش پہ ٹھہر کر انگریز کہنے لگا، ٹیپو سلطان کی لاش پہ ٹھہر کر انگریز کہہ رہا تھا کہ آج سے یہ ہندوستان ہمارا ہے۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ آج سے یہ ہندوستان ہمارا ہے کا مطلب آج سے پہلے ہمارا نہیں تھا۔ جب تک ٹیپو سلطان زندہ تھے اس وقت تک انگریز کو یہ معلوم تھا کہ یہ ہندوستان ہمارا ابھی بھی نہیں ہے۔ یاد رکھو یہ مسلمانوں کی قربانیاں۔ پھر اسی طرح 1757 میں 1757 میں 25 سال کی عمر کے سراج الدولہ نے برٹشوں کے ساتھ، ان انگریزوں کے ساتھ کیا ہے جنگ کی۔ یہ بنگال کے نواب تھے، اور انگریزوں کو غالب آنے سے روکنا، پھر ان کے لیے رکاوٹیں پیدا کرنا، پھر آزاد یعنی ہندوستان کو کیا ہے ان کے قبضے میں جانے سے روکنا، یہ سب کام مسلمان کرتے آ رہے تھے 1900 عیسوی سے پہلے، 1900 سے پہلے پوری اگر تاریخ دیکھیں گے تو سب سے زیادہ قربانیاں مسلمانوں کی ہی ملتی ہے۔ لیکن 1900 کے بعد، 1900 کے بعد اگر تاریخ دیکھیں گے تو پھر اس میں غیر مسلم اور مسلمان، ہندو مسلمان سب لوگوں کی تاریخ ملتی ہے انگریزوں کے خلاف جنگ کرنے والوں میں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس بات کو یاد رکھنے کے بعد، اگرچہ یاد رکھو اس چیز کو، اگرچہ مسلمان نہیں ہوتا تو شاید یہ ملک ہندوستان آزاد نہیں ہوتا، کیونکہ ایسی قربانیاں ہیں مسلمانوں کی۔ اگر مسلمان نہیں ہوتا تو شاید یہ ہندوستان آزاد نہیں ہوتا۔ جو لوگ آج دیش بھکتی کے جو لوگ نعرے لگا رہے نا، ہاں ان لوگوں کا تو کوئی ثبوت، کوئی تاریخ بھی نہیں ملتی وہاں پر جب مسلمان جنگ کر رہے تھے انگریزوں کے خلاف، یاد رکھو۔ تو بہرحال جنہوں نے قربانیاں دی ان میں سے ایک نام آتا ہے، وہ ہے بہادر شاہ ظفر۔ بہادر شاہ ظفر، انہوں نے ہندوستان پر 20 سال 42 دن حکومت کی۔
پورے ہندوستان پر ان کی حکومت 20 سال 20 ایئرس 42 ڈیز ان کی حکومت تھی. لیکن کیا ہوا، جب آزادی کے لیے یہ لڑ رہے تھے، لڑنے کی وجہ سے ان کو برما لے جا کر وہاں پر رنگون کی جیل میں قید کر دیا گیا، اور ان کے آنکھوں کے سامنے ان کے نوجوان 4 بیٹوں کو شہید کر دیا گیا، بلکہ ان کے بیٹوں کے گردنوں کو کاٹ کر برتن میں رکھ کر ان کو ناشتے کے طور پر دیا گیا. بہادر شاہ ظفر ہے، صرف انگریزوں کے ساتھ کیا ہے، لڑنے کی وجہ سے برما لے جا کر ان کو جیل میں ڈال دیا گیا. یاد رکھو اس بات کو، ان کے 4 بیٹوں کو قتل ہوتے ہوئے دیکھ کر بھی انہوں نے انگریزوں کے خلاف ہی ہمیشہ بولتے رہے، کوششیں کرتے رہے. پھر اس کے بعد کیا ہوا، ایک اور نام آتا ہے، اس میں سے وہ نام یعنی جنہوں نے انگریزوں کے خلاف جنگ لڑی، ان میں سے ایک نام ہے سید احمد شہید. سید احمد شہید، پھر اسی طرح شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ. یہ دونوں سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ، شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ 1830 میں ان کو شہید کر دیا گیا. یہ لوگ اصل میں ایک تحریک چلائے. یہ تحریک جو ہے نا، جو چلی، اس تحریک کو تحریک شہیدین کہا جاتا ہے. یعنی یہ دونوں مل کر چلائے تو یہ دونوں کو بھی شہید کر دیا گیا، اس کو تحریک شہیدین کہا جاتا ہے. یہ تحریک اصل میں سرحدی علاقوں میں جو سکھ تھے، سکھ مسلمانوں کے اوپر ظلم کر رہے تھے، تو سکھوں کے خلاف لڑنے کے لیے ایک تحریک انہوں نے شروع کی، لیکن بعد میں انگریزوں کی مخالفت کا ایجنڈا اٹھا لیا. پھر اس کے بعد یہ لوگ انڈر گراؤنڈ ہو گئے. انڈر گراؤنڈ ہو کے کیا ہے، انگریزوں کے خلاف لڑتے رہے. آخر میں ان لوگوں کو بھی جب یہ ملے تو پھر ان لوگوں کو بھی کالا پانی کے جیل میں ڈال دیا گیا. انڈمان نکوبار میں یہ کالا پانی کا جیل ہے، وہ کتنا خطرناک ہے وہ انشاءاللہ پھر کبھی آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. تو کالا پانی میں ان کو ڈالا گیا. کالا پانی کی سزا یہ انڈمان نکوبار میں ہے. تو اس سزا کے بعد باہر نکلنے والے، یہ جو تحریک شہیدین کے گروپ کے ایک آدمی سزا پوری مکمل کرنے کے بعد باہر نکلے. ان کا نام تھا جعفر تھانیسری رحمت اللہ علیہ. انہوں نے جب یہ کالا پانی کی سزا بھگتنے کے بعد باہر نکلا تو کالا پانی کے نام سے پوری کتاب لکھ دی ہے، اس کی سزائیں کتنی خطرناک ہوتی ہے. تو ان کا نام ہے جعفر تھانیسری رحمت اللہ علیہ. تو ایک مرتبہ ایسا ہوا، یہ جو تحریک شہیدین کا جو گروپ تھا، ان کا ایک کارکن کیا ہے، پیغام رسانی کے لیے نکلا. کیونکہ انڈر گراؤنڈ ہو گئے، پیغام کسی کو پہنچانا تھا، دینا تھا. پیغام رسانی کے لیے جب یہ نکلے تو انگریزوں کو معلوم ہوا کہ یہ تحریک شہیدین جو ہے ان کے گروپ کا ایک آدمی آ رہا ہے. تو جب یہ انگریزوں کو معلوم ہوا تو اس کارکن کو بھی، وہ جو نکلا تھا پیغام رسانی کے لیے، اس کو بھی معلوم ہوا کہ میرے بارے میں انگریزوں کو علم ہوا ہے، وہ مجھے ڈھونڈنے کے لیے نکلے ہیں، مجھے پکڑ لیں گے. تو اس نے کیا کیا، مسلمانوں کی قربانیاں دیکھیے. انگریزوں کو معلوم ہوا وہ کیسا آدمی ہے، وہ کیسا نکلا، وہ کیسا رہتا ہے، یہ تمام چیزیں دیکھ کے اس کو پکڑنے کے لیے انگریز ڈھونڈ رہے ہیں. تو پھر جو انسان کے اوصاف ہوتے ہیں نا، اس کو دیکھ کر وہ پہچان لیتے ہیں. اس لیے یہ کارکن نے کیا کیا، مجھے انگریز نہ پہچان پائے، انگریز میرے قریب آنے سے پہلے ہی وہ ان کو ملنے سے، یعنی ان سے بچنے کے لیے اپنے ہاتھ میں جو خنجر تھا، جو چھری تھی، جو چاقو تھا، وہ لے کے اپنی ہی آنکھ پھوڑ لی اور ایک آنکھ نکال کے باہر پھینک دی تاکہ مجھے وہ پہچان نہ سکے. تو ایسی قربانیاں دی جنگ آزادی کے لیے مسلمان. پھر اسی طرح اسی تحریک شہیدین سے جڑا ہوا ایک خاندان ہے، پورا خاندان ہے. اس خاندان کا نام ہے خاندان صادق پور. اسے خاندان صادق پور کہا جاتا ہے. پورے صادق پور کے محلے، یعنی صادق پور جو علاقہ ہے، وہ جو پورا خاندان ہے، علماء کا خاندان تھا. پورا یہ لوگ 1 صدی تک لڑے. 1 صدی 1750 سے 1857 تک یہ پورے صادق پور کے خاندان کے مسلمان، یہ علماء سب کے سب انگریزوں کے خلاف لڑے. 100 سال لڑے. جو بھی مرتا، مرنے سے پہلے اپنی اولاد کو نصیحت کر کے مرتا کہ بیٹا یاد رکھو، اس جہاد سے کبھی پیچھے نہیں ہٹنا، جب تک کہ انگریزوں کی غلامی سے ہم آزاد نہیں ہوں گے، جب تک پیچھے نہیں ہٹنا. یہ اپنی اولاد کو وصیت کرتے تھے. خاندان صادق پور جنہیں کہا جاتا ہے، ان کے ساتھ بھی ایسا ظلم ہوا.
یہ خاندان صادق پور کے لوگ عین عید کے دن عید کی نماز پڑھنے کے لیے گئے، ان کے پورے محلوں کو، پورے گھروں کو بلڈوزروں سے گرا دیا گیا، کسی کا ایک گھر بھی نہیں بچا، پورے محلے مسلمانوں کے بلڈوزر سے کیا ہے گرا دیے گئے۔ تو یاد رکھو، پہلے وزیر اعظم جو ہندوستان کے سب سے پہلے وزیر اعظم کون تھے؟ جواہر لال نہرو۔ جواہر لال نہرو نے ایک مرتبہ بیان دیا کہ اگر ترازو کے ایک پلڑے میں پورے لوگ جتنے بھی ہندوستان کی آزادی میں حصہ لیے، قربانیاں دیے، تمام لوگوں کی قربانیوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دو اور صرف خاندان صادق پور کے مسلمانوں کی قربانیوں کو ایک پلڑے میں رکھ دو، تب بھی خاندان صادق پور کے جو پلڑے ہیں یہی بھاری ہو جائیں گے، کیونکہ ان کی قربانیاں ایسی ہے۔ جواہر لال نہرو کا بیان تھا مسلمانوں کی قربانی ایسی، پورے لوگوں کی قربانیاں ایک طرف رکھو، صرف اس ایک خاندان کی قربانی ایک طرف رکھو، تب بھی یہی بھاری رہے گا۔ تو ایسی قربانیاں اس ملک ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے ہمارے مسلمانوں نے دی ہے۔ تو پھر اسی طرح کیا ہے، بنگال میں، صرف بنگال میں 1,00,000 سے زیادہ علماء کو پھانسی دی گئی ہے، صرف بنگال میں 1,00,000، کوئی معمولی بات نہیں، 1,000 2,000 3,000 10,000 کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر، 1,00,000 علماء کو اسی لیے پھانسی دی گئی کیونکہ یہ علماء جنگ آزادی کے لیے درس دے رہے تھے، لوگوں کو ابھار رہے تھے۔ علماء 1,00,000 علماء شہید ہو گئے، پھانسی کے پھندے پہ لٹک گئے، لیکن اس ملک سے غداری نہیں کرے، اس بات کو یاد رکھو۔ پھر اسی طرح غیر مسلم رائٹر تارا چند لکھتا ہے، تارا چند، کہ پورے ہندوستان کی آزادی کے جنگ میں 8,00,000 مسلمانوں نے جان دی، 8,00,000 مسلمان جان کی قربانیاں دے دیے، غیر مسلم کہتا ہے 8,00,000 مسلمانوں نے قربانیاں دی۔ پھر اسی طرح کیا ہے، 1888 میں ابوالکلام آزاد کی جب پیدائش ہوئی تو یہ ابوالکلام آزاد بھی بہترین عالم تھے، بہترین رائٹر تھے، بہترین مقرر بھی تھے، یہ بھی اپنی تقریروں کے ذریعے سے انگریزوں کے خلاف بولتے تھے اور لکھتے تھے یہ۔ پھر اسی طرح کیا ہے، 1947 سے لے کر 1958 تک ایجوکیشنل منسٹر تھے، مرتے دم تک یہی تھے ابوالکلام آزاد، ہندوستان کے لیے ایجوکیشنل منسٹر تھے۔ تو بہرحال ابوالکلام آزاد کے کلام کو، قلم کو اور ان کی زبان کو بند کرنے کے لیے بھی انگریز ہمیشہ کوششوں پہ کوششاں کرتے رہا، بار بار ان کو جیل بھیجتا گیا، تقریباً ان کی زندگی کے 15 سال جیل میں گزر گئے، 15 سال جیل میں گزار دیے ابوالکلام آزاد۔ پھر اسی طرح کیا ہے، ایک اور واقعہ ملتا ہے، جن مسلمانوں کے اوپر انگریزوں نے ظلم کیا، ان ظلم کرنے والے، ظلم سہنے والے لوگوں میں سے ایک وہ ہے کیرلا کے ملبار کے کچھ مسلمان، کیرلا میں رہنے والے ملبار کے کچھ مسلمان تھے جنہیں موپلا مسلم کہا جاتا ہے۔ ان کے جو سردار تھے، ان کے جو لیڈر تھے، انہوں نے انگریزوں کے خلاف جب کچھ باتیں کی، انگریزوں کے خلاف یہ کوشش کر رہے تھے، تو یہ موپلا مسلمانوں کے سردار کو، ان کے قبیلے کے سردار کو کیا ہے، انگریزوں نے قید کر دیا۔ جب ان کو قید کر دیا تو وہ جو موپلا مسلمان تھے، وہ تمام قبیلے کے لوگ کیا ہے، اس کاروائی کے خلاف آواز اٹھائے۔ اب اس کاروائی کے خلاف آواز اٹھانے کی وجہ سے ان کے اوپر انگریز کیا کرا، کیس کر دیا۔ اب سنو، یہ تمام قبیلہ جو موپلا مسلم ہیں، ان کے اوپر جب کیس کر دیا گیا تو ان کو تھیرور یعنی کیرلا سے بلاری جو کہ مدراس ہے، مدراس کے جیل تک ان کو پہنچانا ہے۔ کیس ہو گیا، اب ان کو کیرلا سے مدراس لے جانا ہے، تو اب مدراس کے جیل کو لے جانے کے لیے ان کو جو مال گاڑی، گوڈز ٹرین جو ہوتی ہے نا، مال کھینچنے کی گاڑی، وہ ڈبہ جو ہوتا ہے، اس کے اندر ان لوگوں کو بٹھایا گیا، بلکہ بٹھایا گیا بولنا صحیح نہیں ہوگا، اس ایک ڈبے میں بمشکل 40 سے 50 آدمی اس کے اندر بیٹھ سکتے یا ٹھہر سکتے، لیکن اس ایک مال گاڑی کے ڈبے میں
127 मुसलमानों को जबरदस्ती उस डब्बे के अंदर चढ़ाया गया। फिर वो 127 मुसलमान जो मोपला मुस्लिम थे, वो डब्बा ऐसा था कि ना उसके अंदर कोई खिड़की थी, ना उसके अंदर कोई हवा जाने आने का कोई रास्ता था। वो लोहे का जो दरवाजा था उसके अंदर से घुसेड़ दिया गया जबरदस्ती, फिर उस दरवाजे को बंद कर दिया गया। अब ये 3 दिन का सफर केरला से लेके मद्रास के जेल को इनको ले जाना, उस वक्त आराम से बड़े धीरे चलती थी गाड़ियां, 3 दिन का सफर था। अब ये 3 दिन के सफर में जो एक डब्बा बमुश्किल 50 आदमी उसके अंदर आते थे, उसके अंदर 127 आदमी को चढ़ाकर भेज दिए। बीच में एक जगह कोयम्बतूर में उस गाड़ी को रोककर डोर जब खोला गया तो उसके अंदर 65 मुसलमान मर चुके थे। 65 मुसलमान मर चुके थे, क्योंकि ना खाने को है, ना पीने को है, ना सांस ले सकते हैं सही से, क्योंकि कोई खिड़की भी नहीं है। तो ये जुल्म अंग्रेजों ने मुसलमानों के ऊपर किया। 65 मुसलमान उसी डब्बे के अंदर घुटन की वजह से, सांस नहीं निकलने की वजह से मर चुके थे। और जितने लोग बचे उन लोगों में से आधे लोगों को काला पानी की जेल की सजा सुनाई और आधे लोगों को फांसी की सजा दे दी गई है। ये केरला के मोपला मुसलमानों की कुर्बानी थी जंगे आज़ादी के लिए, इस हिंदुस्तान को आज़ाद करने के लिए। ये मुसलमानों की कुर्बानियां हैं। फिर इसी तरह क्या है, एक नाम आता है जंगे आज़ादी में, वो है बटक मियाँ अंसारी। बटक मियाँ अंसारी ये कौन है? इनके पूरे घर वालों को अंग्रेजों ने किडनैप कर लिया था। इनके पूरे घर वालों को अंग्रेज ने किडनैप किया और करके ये हुक्म दिया कि तुम जाएंगे महात्मा गांधी के पास, क्योंकि महात्मा गांधी के साथ ताल्लुकात है। आप धोखे से महात्मा गांधी जिस खाने को खाते हैं उसके अंदर जहर मिला देना, तब हम तुम्हारे परिवार को छोड़ेंगे। अब ये जो बटक मियाँ अंसारी, एक मुसलमान गांधी जी के पास जाते हैं, उनके खाने में जहर मिलाते हैं और उनके पास ही बैठते हैं। जब महात्मा गांधी खाना खाने के लिए जहर से मिला हुआ खाना निवाला उठाते हैं तो अपने हाथ से ही उसको फेंक देते हैं। फिर उसके बाद रोते हुए कहते हैं महात्मा गांधी से कि देखो गांधी जी, मेरे पूरे परिवार को किडनैप कर लिया गया, बल्कि कल मेरे बेटे के लाश को भेज दिया गया और ये हुक्म दिया कि देख तेरे परिवार की ये पहली लाश है, अगर आज तूने खाने में जहर नहीं मिलाया तो फिर तेरे परिवार की एक एक लाश को हम इसी तरह भेजेंगे, इसलिए मैं जहर मिलाया। लेकिन फिर भी मेरा दिल नहीं मानता कि आपको जहर का खाना दूं, इसलिए मैं आप लोगों को ये बात बता दिया। अपने पूरी परिवार वालों के जान को खतरे में डाले, लेकिन हिंदुस्तान की आजादी के लिए लड़ने वाले महात्मा गांधी की जान धोखे से मारना भी नहीं चाहा। ये मुसलमानों की कुर्बानियां थी। फिर इसी तरह क्या है, जलियनवाला बाग में भी 379 लोगों को क्या है कत्ल कर दिया गया। 1932 में गांधी जी को जब नमक आंदोलन के लिए अरेस्ट किया गया तो हजारों की तादाद में पठान निकल के आए, खड़े हो गए। पठान, क्योंकि इससे पहले मैं बताया पठान कहाँ है, अभी पाकिस्तान में है। तो बहरहाल ये पठान, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक ही था तो पठान हजारों की तादाद में निकल कर आए गांधी जी को जब अरेस्ट किया गया तो बहरहाल अंग्रेज उस वक्त क्या है, पेशावर से, ये जो पाकिस्तान में पेशावर है वहां से अंग्रेज तो भाग गया, लेकिन 2 दिन के बाद फिर अंग्रेज वापस आए। 2 दिन के बाद जब फिर वापस आए तो खिस्सा खानी बाजार, आज भी क्या है आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो पाकिस्तान में वो बाजार नजर आता है। खिस्सा खानी बाजार में सब के सब ठहरे पठान अपने बच्चों के साथ, बल्कि पहले के जो 2 सफ थे उसमें बच्चों को ठहराए और उसके पीछे क्या है, सब पठान मुसलमान ठहर गए हैं और सामने कौन है, अंग्रेज है। तो उस वक्त क्या है, उनके जो लीडर थे, पठानों के जो लीडर थे, उनका नाम खान अब्दुल गफ्फार खान है। उनके लीडर का नाम, पठानों के लीडर उस वक्त खान अब्दुल गफ्फार खान ठहरे। उस वक्त अंग्रेज ने कहा इन पठानों से और खान अब्दुल गफ्फार खान से कि आप लोग अपने बच्चों के साथ ठहरे हुए हो, लेकिन आपके हाथों में कोई हथियार नहीं है, आपके हाथों में कोई हथियार नहीं है। हमने सुना कि पठान का जेवर हथियार है, क्योंकि उस वक्त पठान हमेशा हथियार हाथ में लेके घूमते थे, तो आपका जेवर ही हथियार है, लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं आपके हाथों में कोई हथियार नहीं है। तो उस वक्त खान अब्दुल गफ्फार खान ने कहा कि हम
गांधी जी के वादे के चलते अपने जेवर उतार के आए, क्योंकि उस वक्त गांधी जी ने क्या कहा? अहिंसा कहा, मारना नहीं है, हथियार डाल दो, हथियार फेंक दो। तो गांधी जी के साथ जो वादा किया था उसे निभाने के लिए मुसलमान पठान अपने बच्चों को लेके ठहरा, बगैर हथियार के, बोल रहे कि आज हम हथियार पकड़ना तो दूर, हम हाथ भी नहीं उठाएंगे, मारना है तो हमें मार दो। उस वक्त अंग्रेज तकरीबन 207 लोगों को वहां पर क्या है, कत्ल कर दिया। 207 मुसलमानों को उस वक्त मार दिया गया। तो याद रखो, अब क्या है, ये जो खान अब्दुल गफ्फार खान है, ये पठानों के जो सरदार है, इनकी पूरी उम्र 90 साल, 90 ईयर्स की इनकी जिंदगी है, लेकिन 90 साल में 45 साल ये जेल में गुजारे। कोई छोटी बात नहीं होती, याद रखो। 90 साल की जिसको उम्र मिले, 45 साल जेल में गुजारना पड़े बार बार अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की वजह से, ये कोई मामूली कुर्बानी नहीं है, याद रखो। 45 साल जेल में गुजारने के बाद फिर क्या है, जब ये शहीद हो गए तो मरने के बाद इनको भारत रत्न अवार्ड भी मिला, मरने के बाद मिला। और इसी तरह इस हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अगर इस तरह हम एक एक करके मुसलमानों की हिस्ट्री अगर देखेंगे तो वो क्या है, उनमें से एक नाम आता है बेंगलुरु के उस्मान सेठ। बेंगलुरु के उस्मान सेठ, ये अंग्रेजों के खिलाफ एक स्कूल खोले थे। उस्मान सेठ जो थे वो बहुत मालदार थे, अंग्रेजों के खिलाफ एक स्कूल खोले, और इसकी ओपनिंग के लिए उस्मान सेठ मुसलमान है, इसकी ओपनिंग के लिए गांधी जी को, जवाहरलाल नेहरू जी को, फिर इसी तरह शौकत अली साहब को इसकी ओपनिंग के लिए बुलाए, स्कूल के ओपनिंग के लिए। जब गांधी जी आए, स्कूल की ओपनिंग करे, उस्मान सेठ क्योंकि मालदार है तो उनसे मुतालिबा किया, डोनेशन की अपील की। आज मुल्क के हालात हम देख रहे हैं, उस्मान सेठ आप मालदार है इसलिए हम आपसे डोनेशन मांग रहे हैं, कुछ भी आप क्या है डोनेट कर दो। तो उस वक्त उस्मान सेठ अपने जायदाद को बेचकर गांधी जी को डोनेशन दिए। ये मुसलमानों की कुर्बानी। मुसलमान इस हिंदुस्तान को आजाद करने के लिए पैसे भी लगा दिया, जायदाद को बेच के उस्मान सेठ लगा दिए। फिर इसी तरह एक दूसरा नाम आता है 1965 में, 1965 में मीर उस्मान अली। मीर उस्मान अली कौन? उस वक्त जो प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, तो लाल बहादुर शास्त्री को मीर उस्मान अली जो कि हैदराबाद के नवाब थे, तो लाल बहादुर शास्त्री आए 1965 में, और मीर उस्मान अली जो कि हैदराबाद के नवाब हैं उनसे कहा, उस वक्त पाकिस्तान के साथ क्या है जंग के हालात चल रहे थे, ऐसे हालात को देखकर लाल बहादुर शास्त्री ने कहा मुसलमान नवाब उस्मान अली से, मीर उस्मान अली से, देखो आज हालात हिंदुस्तान के ऐसे हैं, आपके पास हम डोनेशन मांगने के लिए आए, आपसे कुछ भी हो सके तो आप डोनेट कीजिए, आज अपने हिंदुस्तान के ऐसे हालात है। उस वक्त कोई मामूली नहीं, कोई मामूली बात नहीं। याद रखो, मीर उस्मान अली ने बेगमपेट के एयरपोर्ट से जहाज में 5000 किलो सोना भेजा। 5 किलो नहीं, 50 किलो नहीं, 5000 किलो सोना। किसको? उस वक्त के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को एक मुसलमान हैदराबाद के नवाब मीर उस्मान अली ने भेजा था। ये कितनी बड़ी कुर्बानी है इस हिंदुस्तान के लिए। मुसलमानों की जो माल की कुर्बानी है, ये भी कोई मामूली कुर्बानी नहीं है। 5000 किलो सोना किसको कहते हैं, याद रखो इस बात को। फिर उसके बाद क्या है, इसी तरह अगर हम लोग देखेंगे बहुत सारे नाम हम लोगों को मिलते हैं। उनमें से अयोध्या में बाबा रामशरण दास और मौलवी आमिर अली मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। ये दोनों दोस्त थे, अयोध्या में थे, तो इन दोनों ने मिलकर, एक तो हिंदू है दूसरे मुसलमान। अच्छा, ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई भी अंग्रेजों ने शुरू की बाद में, क्योंकि आपस में हिंदू मुसलमान को लड़ाएंगे तो उनको हिंदुस्तान पर कब्जा करना आसान होगा, इसलिए उन्होंने लड़ाई शुरू की। वरना हिंदू और मुसलमानों में कोई नफरतें, कोई दुश्मनी इससे पहले नहीं थी। अगर हम उस वक़्त के यानी जो महाराजा हिंदुओं के हो या फिर मुसलमानों के जो बादशाह थे, उन लोगों की अगर हिस्ट्रियाँ पढ़ेंगे, उनके साथ काम करने वाले और उनके वज़ीरों में, हाँ, उनकी मिलिट्री में मुसलमानों के बादशाहों के साथ गैर मुस्लिम मिल के रहते थे और गैर मुस्लिमों के साथ मुसलमान मिल के रहते थे।
یہ ہندو مسلم کی لڑائی بھی ان لوگوں کی وجہ سے، انگریزوں کی وجہ سے شروع ہوئی۔ پھر اسی طرح کچھ فرقہ پرست لوگ ذہن سازی کرتے ہوئے آپس میں لڑانے کی کوشش اس وقت بھی کر رہے تھے، لیکن ہم دیکھتے ہیں ایودھیا میں ایک ہندو جس کا نام بابا رام شرن داس اور مسلمان کا نام ہے مولوی عامر علی، یہ دونوں مل کر انگریزوں کے خلاف لڑتے رہے۔ آخر میں جب ان دونوں کو پکڑا گیا تو انگریز ان دونوں کو ایک ہی پھانسی کے کھمبے پہ چڑھا دیے۔ ایک ہی پھانسی کا کھمبا ہے، اس ایک ہی پھانسی کے رسی پر دونوں کو لٹکا دیے، ایک مسلمان اور ایک ہندو ہے۔ تو اس ہندوستان کو آزاد کرنے میں ہندو مسلم دونوں مل کر کوشش کر رہے تھے۔ پھر اسی طرح ہریانہ میں دو دوست تھے، ایک مسلمان ایک ہندو، ان کا نام کیا تھا؟ ایک کا نام منیر بیگ مسلمان، دوسرے کا نام حکم چند جین ہندو تھے۔ ان دونوں دوستوں نے مل کر انگریزوں کے خلاف لڑتے رہے تو آخر میں جب ان کو بھی پکڑا گیا تو ان کو بھی، یعنی لوگوں کو کیا ہے یہ دکھاتے ہوئے کچھ ایسی حرکتیں کرتے تھے انگریز، جو مسلمان تھے ان کو دفن کرنا تھا، کفن دے کے دفن کرنا تھا، لیکن ان کو ان کے مذہب کے خلاف، اسلام کے خلاف ان کو جلا دیا گیا، اور جو ہندو تھا اس کو اس کے مذہب جلا دینا تھا، اس کو زندہ گاڑ دیا گیا، دفن کر دیا گیا۔ انگریزوں نے ایسی حرکت کی، مسلمان کو آگ میں جلا دیا اور ہندو کو دفن کر دیے۔ ایسی حرکتیں، ایسی قربانیاں تھی مسلمانوں کی۔ پھر اسی طرح اشفاق اللہ خان کو بھی کیا ہے کالا پانی کی سزا کے بعد پھانسی دی گئی ہے۔ پھر اسی طرح کیا ہے مولوی احمد اللہ شاہ فیض آبادی کو اس وقت پکڑنے کے لیے انگریز 50,000 روپے کا انعام رکھا تھا۔ اس وقت 50,000 روپے کا انعام، جو اس مولوی صاحب کو زندہ یا مردہ پکڑ کے لائے اس کو 50,000 روپے کا انعام۔ تو سوچئے یہ مولوی صاحب انگریزوں کے خلاف کیسی کیا ہے کوششیں کی تھی، تب جا کے انگریز نے اتنا بڑا کیا ہے انعام رکھا تھا، یاد رکھو۔ پھر اسی طرح کیا ہے عظیم اللہ خان پیام آزادی نیوز پیپر چلاتے تھے۔ مسلمان ایک طرف تو تقریریں کرتے تھے علماء، اور دوسری طرف کیا ہے نیوز پیپر بھی چلانے والے، اس میں بھی آرٹیکلز لکھنے والے، اس میں بھی کیا ہے ہندوستان کی آزادی کے لیے لڑنے کے بارے میں کیا ہے لوگوں کو ابھارنے کے لیے آرٹیکلز لکھنا، نیوز لکھتے رہنا، یہ بھی مسلمان اس وقت کام کر رہا تھا۔ پھر اس کے بعد کیا ہے، اگر یہ تمام مرد حضرات کے نام سننے کے بعد اور بھی بہت سارے ہیں، لیکن مسلمان عورتیں نے بھی کبھی پیچھے نہیں ہٹا۔ یاد رکھو مسلمانوں، میری بہنوں، یاد رکھنا اس بات کو، اسلام بھی عورتوں کی قربانیاں اسلام کے پھیلنے میں بھی ہے۔ جیسا کہ ہم سنتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جو بھی مسلمان بنے، جو بھی کلمہ پڑھے، اسلام قبول کر لیے، تو جہاں مردوں کی قربانیاں ملتی ہے وہاں پر عورتوں نے بھی قربانیاں دی۔ آج کی مسلمان عورتوں کو قربانی کا جذبہ نہیں ہے، یہ الگ بات ہے۔ آج صرف کھانا پینا، پہننا، بنا لینا، اپنا گھر سنوار لینا، اپنے جسموں کو، اپنے گھروں کو، اپنے بچوں کو سنوار لینا، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی ٹارگٹ نہیں، کوئی مشن نہیں، کوئی مقصد نہیں، نہ زندگی کا مقصد ہے، نہ دین کو غالب کرنے کا مقصد ہے، نہ مسلمانوں کی کوئی ترقی کے لیے کوئی سوچتا ہے، نہ دنیا کے لیے، نہ صرف اپنا اپنے لیے ہی سوچنے والے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی شہید ہونے والی سب سے پہلی سمیہ تھی، جان کی قربانی دی۔ سب سے پہلے اسلام کو اپنا پورا مال لگانے والی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی، اور اس ملک ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے بھی اپنی جانوں کی قربانیاں دینے والی، انگریزوں کے خلاف لڑنے والی مسلمان عورتیں تھیں۔ معلوم ہے ان کے نام تو کم از کم، ہم لوگ ہماری تاریخ کو ہی بھول بیٹھے، ہم لوگوں کو ہماری ہسٹری نہیں معلوم، ہم لوگوں کو ہمارا اسلام، ہماری بنیاد، ہمارے ارکان نہیں معلوم ہے، تو ہم کو تاریخ یاد کرنے کی کہاں فرصت ہے آج۔ یاد رکھو کیسی قربانیاں آج ہم اس ہندوستان میں انگریزوں کے غلامی سے نکل کر اتنی سکون کی زندگی جو گزار رہے ہیں، اس میں ان سب مسلمانوں کی قربانیاں ہیں، اس میں ہی ہماری بہنوں کی بھی قربانیاں ہیں۔ ان میں سے چند نام آتے ہیں: بیگم حضرت محل، بیگم زینت محل، بیگم عزیزن، بیگم حبیبہ، بیگم رحیمہ، اور اسی طرح مندر، اصغری بیگم، یہ سب انگریزوں کے خلاف لڑنے والیاں تھیں۔
انگریزوں کے خلاف، پھر انگریزوں کے ظلم و ستم کو سہنے والیوں میں بھی ان کے نام آتے ہیں. تو یاد رکھو یہ تمام مسلمانوں کی قربانیوں کے بعد یہ ہندوستان آزاد ہوا. اسی طرح ہم لوگ سنتے ہیں نیتا جی سبھاش چندر بوس. نیتا جی سبھاش چندر بوس جب پلین کرش ہونے کی وجہ سے ان کا انتقال ہوا تو اسی پلین میں مرنے والے کرنل حبیب الرحمن خان ہے. نام تو صرف سبھاش چندر بوس کا ہی ہم کو معلوم ہے، لیکن اسی پلین میں یہ بھی مسلمان تھا جن کا نام حبیب الرحمن خان. پھر اسی طرح آج ایک نعرہ جو ہم سنتے ہیں جے ہند، جے ہند جو نعرہ سنتے ہیں نا، اس جے ہند نعرے کو لکھنے والے اے پی کے، آندھرا پردیش کے مسلمان جن کا نام معی الدین حسن حق ہے. یہ جے ہند کا نعرہ بھی مسلمان نے لکھا سب سے پہلے، یاد رکھو. پھر اسی طرح آج سرکاری زبان ہندی ہے نا، آج سرکاری زبان ہندی ہے، لیکن اس وقت سرکاری زبان اردو بنانے کے لیے سب لوگ متفق تھے. گاندھی جی، اس وقت مولانا ابوالکلام آزاد اور جتنے بھی اس وقت کے ذمہ دار تھے، سب لوگ متفق تھے سرکاری زبان اردو کو بنایا جائے. لیکن تعصب کی وجہ سے کچھ اسلام کے دشمنوں نے سازش کی اور اس کے بعد کیا ہے، زبردستی ہندی کو سرکاری زبان بنا دیا گیا. ورنہ سرکاری زبان بھی آج اردو ہوتی تھی. اس وقت اکثریت اردو بات کرتی تھی اور اردو ہندی ملتے جلتے زبان ہے، تو اردو کو ہی سرکاری زبان بنانے کے لیے متفق تھے، سب لوگ راضی تھے. لیکن کچھ لوگوں کی سازش کی وجہ سے سرکاری زبان اردو نہ بن سکی، ہندی بن سکی. اور ان دشمنوں کی پلاننگ میں یہ بھی تھا کہ اگر سرکاری زبان اردو بن جائے تو پھر لوگ قرآن کے بھی قریب آ جائیں گے، لوگ حدیثوں کے قریب آ جائیں گے، اردو پڑھنے والے بہت زیادہ ہیں، ہاں اسلام بھی قبول کر سکتے ہیں. اس ڈر کی وجہ سے سازش کے ساتھ سرکاری زبان اردو بننے نہیں دیا گیا. پھر اسی طرح نیشنل اینتھم جو ہے آج کون سا ہے، جن گن من ہے، لیکن اس سے پہلے سب لوگ متفق ہو چکے تھے اقبال کا لکھا ہوا سارے جہاں سے اچھا، اس پر بھی متفق تھے. لیکن یہی کچھ فتنہ کرنے والے کچھ سازش کرتے ہوئے اس کو بھی جن گن من کیا ہے بنا کے. آخری بات بولنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ملک ابھی آزاد ہو کے کتنے سال ہو رہا، 75 سال، 75 ایئرس. لیکن یہ ملک آزاد ہو سکتا تھا 150 سے 200 سال پہلے، 75 سال نہیں. آزادی کا سورج طلوع ہو سکتا تھا 200 سال پہلے ہی، 200 سال پہلے آزاد ہو سکتا تھا یہ ملک ہندوستان انگریزوں سے. لیکن کیوں نہیں ہوا؟ اس کی وجہ بھی مسلمان ہیں. مسلمانوں میں کچھ ایسے منافق تھے، مسلمانوں میں کچھ ایسے غدار تھے جنہوں نے مسلمان راجاؤں کے ساتھ ہی غداری کی. اس دنیا کے تھوڑے سے لالچ کی وجہ سے انگریزوں کی باتوں میں آ کر انگریزوں کی غلامی کرتے ہوئے کئی ایسے مسلمان جو مسلمان راجاؤں کے خلاف ہی سازش کرے، ان کے ساتھ رہتے ہوئے ان کو دھوکہ دیے، ان کو پکڑنے میں انگریزوں کی مدد کرے، جس کی وجہ سے یہ ملک کے آزاد ہونے میں ابھی 75 سال ہوئے، ورنہ 200 سال پہلے ہی آزاد ہوتا تھا. کیسے؟ بنگال میں سراج الدولہ کے ساتھ میر ظفر بغاوت کر دیا. بنگال میں جو اس وقت کس کی حکومت تھی؟ سراج الدولہ کی. اس کے ساتھ ہی رہنے والا مسلمان میر ظفر کی بغاوت کی وجہ سے وہ پکڑے گئے. پھر اسی طرح ٹیپو سلطان کے ساتھ میر صادق کی بغاوت نہ ہوتی تو پھر وہ بھی نہیں پکڑے جاتے. بغاوت کرنے والا مسلمان، ٹیپو سلطان کے ساتھ رہنے والا میر صادق. پھر اسی طرح بہار میں بیگم حضرت محل کے ساتھ بغاوت اگر نہ ہوتی تو پھر یہ ہندوستان 200 سال پہلے ہی آزاد ہو جاتا. تحریک شہیدین کے بارے میں بتایا، تحریک شہیدین کے ساتھ افغان کے سرحد کے پٹھانوں کی بغاوت نہ ہوتی تو 200 سال پہلے ہی یہ ہندوستان آزاد ہو جاتا تھا. لیکن ان کے ساتھ بغاوت کرنے والے یہی غدار قسم کے کچھ مسلمان تھے جو
دنیا کی دولت کی آس میں اور یہ انگریزوں کی باتوں میں آ کر مسلمانوں کے ساتھ بغاوت کرے، جس کی وجہ سے کیا ہے اتنا بڑا کیا ہے، ایک تو نقصان بھی اٹھانا پڑا مسلمانوں کا، پھر یہ سب قربانیاں دینی پڑی، پھر جا کے جو ہے نا یہ ہندوستان آزاد ہوا۔ تو یاد رکھو یہ تمام چیزیں، اتنی باتیں جو ابھی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھا، اس کی وجہ جیسا کہ میں پہلے بتایا، یہ تاریخ ہے ہماری، یہ تاریخ ہے، یہ ہسٹری ہے، اس کو آنے والی نسل ہمارے بچوں کو بتانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، ان کو پڑھانا، یہ سکھانا۔ جہاں ہم اسلام کے بارے میں سنتے ہیں وہاں پر کیا ہے، یہ دنیاوی چیزیں، یہ دنیاوی تاریخیں بھی ہمیں معلوم ہو۔ ورنہ ہم دیکھتے ہیں کچھ دن پہلے وہ جو CAA NRC کے تعلق سے جو مسلمان پریشان تھا، ہر جگہ نعرے لگا رہا تھا، اس سے پہلے مسلمانوں کو معلوم ہی نہیں تھا، اکثر مسلمانوں کو MLA کیا ہوتا، MP کیا ہوتا، قانون کیسے بنتا، قانون کون چینج کرتے، کیسا چینج کرتے۔ اس کے بعد تھوڑا سا کیا ہے، ہم لوگ جاگے، مل کے کچھ کرنے کی کوشش کرے، اس وقت بہت سارے نعرے لگائے، کوششیں کرے۔ یاد رکھو اسی طرح آج بھی مسلمانوں کا دشمن ہے اور آئندہ بھی مسلمانوں کا دشمن رہے گا، قیامت تک دشمن رہے گا، لیکن ان دشمنوں میں اس ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے ایک دشمن جو بڑے خطرناک پلاننگ کے ساتھ کام کر رہا ہے، ایک تو مسلمانوں کو دھرم تبدیل کر کے اپنے مذہب میں ملانے کا، اور دوسری طرف پلاننگ یہ چل رہی ہے کہ مسلمانوں کو ہندوستان سے بھگانے کا۔ اسی لیے دھڑلے کے ساتھ اپنی تقریروں میں وہ لوگ بول دیتے ہیں، ڈنکے کی چوٹ میں بول دیتے ہیں کہ تم نکلو، تم یہاں سے چلے جاؤ، تمہارا یہ ملک نہیں ہے، یہ ہمارا ہے۔ یاد رکھو یہ تاریخ اگر ہمیں یاد رہے تو یہ صرف کسی ایک مذہب والے کی یا کسی ایک فرقے والے کی محنت سے یہ ہندوستان آزاد نہیں ہوا، یہ اس ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کی بھی یہ سب قربانیاں ہیں، تب جا کے یہ ہندوستان آزاد ہوا۔ اگر ہندوستان کو آزاد نہیں کرنا ہوتا اور اگر ہندوستان کو چھوڑ کے چلے جانا ہوتا تو 1947 میں ہی مسلمان چھوڑ کے چلا جاتا، لیکن نہیں گیا، کیونکہ اسی ہندوستان کی محبت کی وجہ سے، بلکہ دلہی کے جامع مسجد کے سیڑھیوں پر چڑھ کر مولانا ابوالکلام آزاد نے اس وقت تقریر کی تھی۔ جو لوگ ہندوستان چھوڑ کے کچھ پاکستان، جب ایک سازش کی تحت، یہ بھی ایک بہت بڑی غلطی ہے، ایک الگ ہسٹری ہے، تو وہاں پر بھی کیا ہے، پاکستان کو الگ کر دیا گیا، جانے والے مسلمانوں کو پکار کر بلا رہے تھے مولانا ابوالکلام آزاد، تقریر کر رہے تھے۔ تو یاد رکھو ہم ڈنکے کی چوٹ پر یہ بات کہہ سکتے ہیں جب ہمیں ہماری ہسٹری یاد رہے کہ دیکھ یہ ملک نہ تیرا ہے، نہ صرف تیرے باپ دادا کی قربانیوں کی وجہ سے یہ ملک ملا، بلکہ اس ملک پہ ہماری قربانیاں بھی ہے، یہ ہمارا بھی ہے، یہ ملک ہمارا ہے۔ یاد رکھو اس چیز کو۔ پھر دوسری طرف کیا ہے، ایک بات یہ بھی یاد رکھ لینا کہ اس ہندوستان کو آزاد کرانے میں جہاں مسلمانوں کی کوششیں رہی ہے، اور کیا ہے، اس ہندوستان میں تقریباً 800 سے 1000 سال مسلمانوں نے حکومت کی۔ 200 سال تو انگریز حکومت کرا، لیکن 200 سال پہلے، جیسے کہ میں آج شروعات میں ہی آپ لوگوں کے سامنے وہ باتیں بتا دیا کہ انگریز اس ہندوستان میں آنے سے پہلے مسلمانوں کی حکومت تھی۔ کتنے سال تھی؟ 800 سے 1000 سال کا عرصہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ 1000 سال کسی ملک پہ حکومت کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آج ہم کو کیا ہے، یہ آزادی ملی 100 سال بھی نہیں ہو رہا، 75 سال ہو رہا، لیکن یہ 75 سال میں مسلمانوں کے دشمن مسلمانوں کے اوپر کیسا ظلم کر رہے ہیں، لیکن 1000 سال حکومت کر کے بھی مسلمان کسی غیر مسلم پر ظلم نہیں کرا۔ اگر بقول ان کے یہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ نہیں یہ ہندوستان میں کیا ہے، مسلمان تلوار کے زور سے اسلام کو پھیلائے، تلوار گردن پہ رکھ کے کلمہ پڑھائے، اس طرح اگر مسلمان تلوار کی زور سے اور تلوار کی ڈر کی وجہ سے ڈر بتتا کہ اگر مسلمان یہاں پر حکومت کرتا، یہاں کے ہندوؤں کو اگر مسلمان بنانے پر، اسلام قبول کرنے پر اگر مجبور کرتا، یہ بات صحیح ہوتی تو 1000 سال میں کیا اس ہندوستان میں کوئی غیر مسلم باقی رہ سکتا تھا؟ اس بات کو سمجھیے آپ۔
صرف 75 سال میں مسلمانوں کے اوپر کیا کیا قانون آ گئے، 75 سال کے اس عرصے میں، بلکہ 75 سال تو وہ چھوڑیے، یہ 10 سال کی جو حکومت چلی، یہ 10 سال میں ہی جو پچھلے 10 سال گزرے، اس میں مسلمانوں کے خلاف کتنے قانون بنے، مسلمانوں کے اوپر کتنا ظلم ہو رہا۔ اگر ایسا ظلم مسلمان کرتا تو مسلمان کے پاس 1000 سال کا وقت تھا، 1000 سال کا وقت تھا۔ اگر مسلمان تلوار کی زور سے کلمہ پڑھاتا تو اس ہندوستان میں کوئی غیر مسلم نہیں رہتا۔ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں، سوچتا ہوں، اگر ایسا ہوتا نا تو پوری دنیا میں سب سے بڑی اسلامک کنٹری کوئی ہوتی تو وہ انڈیا ہوتی، ہندوستان ہوتا، وہ سب سے بڑا ملک ہندوستان ہو سکتا تھا۔ لیکن مسلمانوں نے جب حکومت کی تو ایسا کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں، کوئی زبردستی نہیں کرے۔ ہاں، دوسری طرف ایک غلطی یہ بھی کرے، غلطیاں کچھ کریں جو اللہ کے قانون کے ساتھ کھلواڑ کرے، قرآن اور حدیث کے ساتھ مذاق کرے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اتنے بڑے ملک کو مسلمانوں کے ہاتھوں سے کھینچ لیا، اتنے بڑے ملک کو 1000 سال حکومت کرنے کے بعد بھی مسلمانوں کی غلطیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ لے لیا۔ اللہ تعالیٰ ایسا لیتا ہے۔ اب اس کے تعلق سے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں میں کچھ باتیں رکھوں گا، ہندوستان کی تاریخ، ہندوستان میں اسلام کیسے آیا، پھر کون کون سے بادشاہ تھے، ان لوگوں نے کیسے اس ہندوستان کے اوپر کیا ہے حکومت کی۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ سب باتیں بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ تو بہرحال امید کرتا ہوں باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب فرما۔ اللہ ہم سب کو جو بھی اس ہندوستان میں مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے یا ہونے کی پلاننگیں ہو رہی ہے، اللہ ان تمام چیزوں کو ختم کر دے۔ تمام مسلمانوں کو اس دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان رہتا ہے، اللہ اس کو چین و سکون اور امن کی زندگی نصیب فرما۔ ہر مسلمان کو قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب فرما۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔